دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو ابھار نظر آتا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کسی شخص کی قبر ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے۔ لیکن دوستو، جب گنبد خضرا کے اوپر موجود اس ابھار کے بارے میں تحقیق کی گئی تو ایسے حیران کن حقائق سامنے آئیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گنبد خضرا کے اوپر جو ابھار نظر آتا ہے وہ کسی شخص کی قبر ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس بنیاد پر گنبد خضرا کے بارے میں نامناسب باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہاں کسی کی قبر ہے تو پھر وہ زمین پر ہونی چاہیے، اوپر کیوں ہے؟ استغفر اللہ۔ جب یہ باتیں سامنے آئیں تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ ایک شخص نے اس معاملے پر تحقیق شروع کی اور اپنے ایک اہل سنت دوست سے اس بارے میں پوچھا۔ اس دوست نے ایک پرانا واقعہ بیان کیا کہ سعودی دور کے آغاز میں ایک شخص گنبد خضرا پر چڑھا تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص پر بجلی گری اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا۔ پھر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی، اس لیے اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن تحقیق کرنے والے شخص کو یہ بات بالکل درست نہ محسوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر ہو سکتی ہے۔ اس نے مزید تحقیق کی اور مدینہ منورہ کے کئی لوگوں سے پوچھا، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ سے وابستہ بعض افراد سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن کسی نے بھی اس ابھار کو قبر قرار نہیں دیا۔ سب لوگ یہی کہتے رہے کہ انہیں اس بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے۔ پھر تحقیق کے دوران ایک تاریخی کتاب میں یہ واقعہ ملا کہ گنبد خضرا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے ایک نہیں بلکہ دو لوگ تھے، اور وہ اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے تھے۔ ان پر بجلی گرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اوپر کسی قبر کے ہونے والی بات کی کوئی مضبوط تاریخی بنیاد موجود نہیں ہے۔ تحقیق کے دوران ایک حدیث بھی سامنے آئی جس میں ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دعا کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ایسی جگہ کھول دو جہاں سے آسمان نظر آئے اور درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد خوب بارش ہوئی اور زمین سرسبز ہو گئی۔ اسی روایت کے بنیاد پر بعض علماء کا خیال ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر موجود ابھار دراصل ایک کھڑکی یا روشن دان کی شکل ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی شخص کی قبر۔ دوستو، تحقیق ابھی یہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کھوج جاری رہی۔ ایک شخص نے اپنے ایک سعودی دوست سے بھی اس بارے میں بات کی جو کئی سالوں سے مدینہ منورہ میں رہ رہا تھا۔ جب اسے گنبد خضرا کے اوپر موجود اس ابھار کی تصویر دکھائی گئی تو وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ کچھ لوگ اسے کسی شخص کی قبر کہتے ہیں تو وہ فوراً بولا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی اور کی قبر ہو سکتی ہے؟ یہ بات عقل اور دل دونوں قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرے گا اور بعد میں جواب دے گا۔ کچھ دن گزر گئے لیکن واضح جواب نہ مل سکا۔ پھر اچانک تحقیق کرنے والے شخص کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعہ اگر واقعی اتنا پرانا ہے تو یقیناً تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ضرور ہوگا۔ چنانچہ اس نے تاریخ نجد و حجاز جیسی مشہور کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ وہاں اسے ایک روایت ملی جس میں لکھا تھا کہ کچھ لوگ گنبد خضرا کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اوپر چڑھے تھے، لیکن وہ نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس روایت میں نہ بجلی گرنے کا ذکر تھا
اور نہ ہی اوپر کسی شخص کے دفن ہونے کا۔ یہاں سے ایک اہم بات واضح ہو گئی کہ گنبد خضرا کے اوپر کسی شخص کی قبر ہونے والی بات تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر واقعی وہاں کسی کو دفن کیا گیا ہوتا تو اس کا ذکر معتبر تاریخی کتابوں میں ضرور ملتا، لیکن ایسی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر وہاں قبر نہیں ہے تو پھر ابھار یا روشن دان کیا ہے؟ اسی دوران ایک حدیث شریف سامنے آئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ایسی جگہ کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ زمین سرسبز ہو گئی، کھیتیاں لہلہا اٹھیں اور جانور خوب موٹے تازے ہو گئے، یہاں تک کہ اس سال کو خوشحالی اور برکت کا سال کہا جانے لگا۔ اسی روایت کی وجہ سے بعض علماء کا خیال ہے کہ بعد میں جب گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی تو اس روایت کی یاد میں یا اسی مقصد کے تحت اوپر ایک روشن دان یا کھڑکی جیسی جگہ رکھی گئی ہوگی تاکہ اس تاریخی واقعہ کی نشاندہی باقی رہے۔ البتہ دوستو، اس معاملے میں تمام علماء کرام ایک رائے نہیں رکھتے۔ بعض علماء اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے قطعی طور پر کوئی عقیدت ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اس روایت کی سند پر گفتگو موجود ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر حتمی نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آج بھی اس موضوع پر مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے روشن دان سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے تاریخی تعمیر کا حصہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس بارے میں خاموش رہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستو، اب اس موضوع کا آخری اور اہم حصہ بھی سن لیجئے۔ بعض علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں وہ حجرہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اپنی اصل حالت میں موجود تھا، یعنی اس کا کچھ حصہ چھت سے ڈھکا ہوا تھا اور کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی ایک عرصے تک حجرہ مبارک کی ساخت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس وقت حجرے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوتا تو پھر الگ سے سوراخ یا کھڑکی بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ بعد کے زمانے میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجرہ مبارک کو مسجد کے احاطے میں شامل کیا گیا تو اس کے گرد مضبوط اور اونچی دیواریں تعمیر کی گئی۔ ان دیواروں کا مقصد روضہ اقدس کی حفاظت اور احترام تھا تاکہ کوئی شخص بے ادبی یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بعد کے ادوار میں مختلف سلاطین اور حکمرانوں نے مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی کئی مرتبہ مرمت اور تزئین و آرائش کروائی۔ وقت کے ساتھ تعمیرات میں تبدیلیاں بھی آتی رہی، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہمیشہ سب سے اہم معاملہ رہی۔ اس لیے آج جو ابھار یا روشن دان گنبد خضرا کے اوپر نظر آتا ہے اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسے روشنی اور ہوا کے لیے بنائی گئی جگہ قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ اسے تاریخی تعمیر کا حصہ کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایات سے جوڑتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی مضبوط ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے۔ لہذا تحقیق اور تاریخی حوالوں کے روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر کسی انسان کے قبر ہونے والی بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ یہ زیادہ تر ایک مشہور قصہ یا عوامی روایات معلوم ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ
پھیلتی چلی گئی۔ پیارے دوستو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں پر جلدی فیصلہ کرنے کے بجائے مستند علماء اور معتبر تاریخی حوالوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے تحقیق کرنا اور صحیح معلومات حاصل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی پہلے کبھی یہ بات سنی تھی کہ گنبد خضرا کے اوپر کسی شخص کی قبر ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا، ہم آپ کو آسان لفظوں میں بتانے والے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند آئے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ دوستو، میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ اپنے آپ میں ایک عظیم مثال ہے۔ یہ ایسا بیان ہے جو انسانیت، برابری اور انصاف سے بھرپور ہے۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سننا اور ان لوگوں تک بھی پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لوگوں کی جان مال اور عزت کا خیال رکھنا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا اور نہ ہی کسی کے ظلم کا سبب بننا۔ اگر کسی نے اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہو تو اس میں خیانت نہ کرنا، سود کے قریب بھی مت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، اسی طرح ہر انسان کی جان، مال اور عزت بھی حرمت والی ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ کسی کے نقصان کا ذریعہ بننا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری ہے۔ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، یعنی رنگ، نسل، قوم، زبان یا ملک کی بنیاد پر کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایمان اور اچھا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں، اب کسی کو پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک خون کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا اور سود کو بھی ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا برتاؤ کرو، یعنی اگر عورتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں تو مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں ہوگی۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا
اور اپنے حکمرانوں کی جائز باتوں پر اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں کے بڑے مجمع نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے اور وہ لوگ آگے دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ ان باتوں کو پہلے لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ جب بھی میری امت پر کوئی مصیبت آئے تو ان کی مدد فرمانا۔ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اور فرمایا مزدور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اس کے کام میں اس کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اور فرمایا، اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، اسے ناحق تکلیف دی، تو قیامت کے دن میں خود اس غیر مسلم کی طرف سے گواہی دوں گا۔ اور فرمایا، جو شخص کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے تو اللہ بھی اس کی مصیبت کے وقت اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دنوں میں مغرب کے بعد عشاء کا وقت آیا تو صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید کمزوری میں تھے۔ آپ نے غسل کیا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو پوچھا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل کیا اور پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی وجہ سے بعد میں جب خلافت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عظیم عبادت میں اپنا نائب بنایا، ہم دنیا کے معاملات میں بھی اسی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ دوستو، وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، اپنے پاس موجود 7 دینار صدقہ کر دیے اور جو سامان و اسلحہ تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے محبت فرمائی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آرام محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے دروازے تک تشریف لائے اور پردہ ہٹا کر دیکھا کہ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، نماز جاری رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
واپس اندر تشریف لے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہی آخری مرتبہ تھا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس کے بعد بیماری مزید بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسواک نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح سے مسواک کی، جیسے صحت کے دنوں میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے سے لگے ہوئے ہوا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں۔ انہوں نے والد کی تکلیف دیکھی تو غمگین ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ قریب بلا کر کچھ اور فرمایا تو وہ مسکرا دیے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روئی اور پھر کیوں مسکرائیں؟ حضرت فاطمہ نے بتایا، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا وصال قریب ہے، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اس لیے میں خوش ہو گئی۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔